اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. تو بیچ میں بولنے والا کون ہے؟ جنت کا کون ہے؟ مالک حسین ہے. حسین نے اللہ کو جنت کی منہ مانگی قیمت دے کے جنت خرید لی ہے. علی کے لال کی مرضی 1000 رکعت میں نہ دے، حسین کی مرضی 1 آنسو میں دے. تو بیچ میں بولنے والا کون ہے؟ بولو جنہیں سمجھ آئیے وہ بولو. دیکھیے، سب سے پہلے تو جنت اور جہنم کی تقسیم کے ضامن یا جنت اور جہنم کے یکتا مالک شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس موضوع پر میں پہلے سے ہی 2-3 درس دے چکا ہوں، لہذا دوبارہ گفتگو کرنا مناسب ہے. البتہ ایک غلط فہمی ہے جس کو دور کرنے کی آج انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. دیکھیے، روافض نے قرآن کی سورۃ دہر کی آیت نمبر 8 سے 12 تک اور اپنی ایک روایت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات ثابت کروانے کی پوری کوشش کی ہے کہ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جنت کے مالک اور اسے تقسیم کرنے والے ہیں. اب ان کی مرضی ہے کہ کسے جنت دینی ہے اور کسے جہنم، لہذا ان کے فیصلوں پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بولنے کی اجازت نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھتے ہیں کہ ایسے کفری عقیدے میں کتنی صداقت ہے. دیکھیے، پہلے تو ان کے اپنے بیانات آپس میں نہیں ملتے. کچھ کا کہنا ہے کہ جنت کو تقسیم کرنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ جنت کو تقسیم کرنے والے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بلا بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹا بڑے میں جنت کو کس طرح تقسیم کر سکتا ہے؟ کیا یہ بڑے کی توہین نہیں؟ اسی طرح سب سے بڑا میرا اللہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے جنت کو کوئی اور تقسیم کرے، کیا یہ اس کی توہین نہیں؟ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ سورۃ دہر کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا مالک شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا ہے. دلیل ان کی اپنی ہی روایت ہے. میں روایت کو مختصر سا کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت لونڈی شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تاکہ وہ ان کی خدمت کرے. شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھا. ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شیر خدا اس لونڈی کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ فرمایا، اے بنت رسول، اللہ کی قسم میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. یعنی کس کے ساتھ؟ وہ جس لونڈی کی گود میں شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر رکھے ہوئے تھے. فرمایا، آپ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ فرمایا کہ اپنے بابا سے ملنے کی اجازت چاہتی ہوں. شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، سر پہ چادر لی، برقع پہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے چل دی. ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئے، لہذا آپ نے ان سے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شکایت بیان نہیں کی. اب جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کیا تو میرے پاس شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئی ہے؟ واپس لوٹ جاؤ اور اس تنگ و آر میں شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہو جاؤ. اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹی اور 3 مرتبہ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی فرمایا، میں اس تنگ و آر میں آپ سے راضی ہوں. شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شرمندہ ہوں کہ آپ نے ان سے میری شکایت کی. اللہ کی قسم میں اس لونڈی کو راہ خدا میں آزاد کر دیتا ہوں اور 400 دینار مدینہ کے فقیروں میں صدقہ کر دیتا ہوں. اب ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، آسمان سے جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور فرمانا کہ یہ جو شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر اپنی لونڈی کو راہ خدا میں آزاد کیا، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کا مالک بنا دیا، اور جو 400 درہم انہوں نے راہ خدا میں صدقہ کیا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوزخ کا مالک بھی بنا دیا. اب تو شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی پھر تو میں جنت اور جہنم کی تقسیم کا مالک. لہذا یہ تھی ان کی روایت جس سے یہ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ روایت حدیث کی کسی ایک بھی معتبر کتاب میں موجود نہیں، لہذا اہل سنت کے نزدیک اس کا کوئی تصور نہیں. لہذا اہل سنت پر یہاں ایک بہت بڑی پریشانی آن پڑتی ہے، وہ یہ کہ اس بات کے قائل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی ہے. یعنی ان سے اس بارے میں پوچھا گیا
تو انہوں نے فرمایا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مومن ہی محبت کرے گا، لہذا مومن کہاں ہوگے؟ کہنے لگے جنت۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منافق ہی بغض رکھے گی، لہذا منافق کہاں ہوئے؟ کہا آگ میں۔ تو فرمانے لگے یہی تقسیم ہے کہ ان سے محبت کرنے والا جنت میں ہوگا، اور ان سے بغض رکھنے والا، ان سے نفرت رکھنے والا، ان سے دشمنی رکھنے والا دوسری طرف۔ تو آپ بتلاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت اور جہنم کے تقسیم کے مالک ہوئے یا نہ؟ مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ حنابلہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول ضعیف ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دارقطنی رحمہ اللہ اس روایت کے ایک راوی ابو الحسین کو ضعیف بتلاتے ہیں، اور بھی بڑے بڑے محدثین نے اس پر جرح کی ہے، لہذا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول ضعیف ہے، ان سے یہ ثابت ہی نہیں۔ دوسری بات، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پہلے کے جتنے بھی محدثین تھے کسی ایک نے بھی اس کی تائید نہیں کی، بلکہ سب نے اس کا انکار کیا ہے۔ یعنی ایک لونڈی آزاد کرنے سے اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا، اور جو آیت یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین اور متقین سے مخاطب ہے، نہ کہ فرد واحد شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اگرچہ بات ماننی پڑے گی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا متقی اور پرہیزگار تلاش کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مومنین سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی سزاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی مومنین اور کافرین کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے کہ مومنوں کو ان کے اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا اور کافروں کو آگ کی صورت میں۔ اور جب قرآن میں مومنین کی بات کی جائے تو سب نیک صالح اور متقین مومنین میں شامل ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر قرآن میں کافروں کی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب انکاری اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الابرار یعنی نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، لہذا یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک نیک بندہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، جتنے بھی متقین ہیں، صالحین ہیں، اس آیت کریمہ میں وہ سب مراد ہیں، نہ کہ فرد واحد شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اہل علم ضرور میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بدلے میں جنت دی ہے، کس کے بدلے میں؟ ان کے نیک اعمال کے بدلے میں۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نزل من عند اللہ، یعنی اللہ کے ہاں مہمان نوازی۔ دیکھیے زمین ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عارضی طور پر کسی کو اس زمین کا خلیفہ بنا دیتا ہے، کسی کو سرداری دے دیتا ہے، لیکن وہ خلیفہ بننے کے بعد یا سردار بننے کے بعد یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا کہ زمین اس کی اپنی ہے۔ زمین اللہ کی ہے، بندہ بھی اللہ کا ہے، سرداری اللہ نے اسے دی ہے، جب چاہے اس سے کھینچ لے۔ لیکن جنت میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ جنت اللہ کی ہے، بدلہ مومنین کا ہے، متقین کا ہے، سرداری اہل جنت کی ہوگی، لیکن ان سے وہ سرداری چھینی نہیں جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ دنیا میں تو عارضی تھی، جب اللہ نے چاہا وہ سرداری اس سے واپس لے لی اور اس کی جگہ کسی اور کو وہ سرداری دے دی، لیکن جنت میں ایسا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جنت میں سرداری ہے، لیکن جنت کا مالک پھر بھی اللہ ہے، یہ مت بھولیے گا، کیونکہ جنت جہنم کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب جنوں انسانوں کو جنت اور جہنم سے بھر دیا جائے گا تب بھی جنت اور جہنم کے مالک صرف اللہ ہوگے۔ پورا قرآن پڑھ لو، کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے صرف اپنے ایک بندے کو پوری جنت کا مالک بنا دیا، اب اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے جنت میں داخل کر دے، جسے چاہے جنت سے نکال دے۔ اور رحمان نے تو اپنی جنت کا وارث بنایا ہی اسے ہے جو متقین میں سے ہو، جو تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ ہاں بادشاہت ضرور دی ہے، سرداری ضرور دی ہے، جو تمہاری چاہت ہو وہ فوراً پوری ہو جائے، یہ اختیار بھی تمہیں دیا ہے، لیکن جنت کا مالک پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں۔ اور جاؤ، کسی بشر میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ جنت اور جہنم کے فیصلے کرے، یہ فیصلے کرنا تو رحمان کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا فیصلہ کرے یہ اس پر جچتا ہی نہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، تیرے رب کی طرف سے بدلے میں ایسا عطیہ ہے جو کافی ہوگا، یعنی تیرے رب کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عقیدے کو مزید مضبوط کر دیا کہ رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن، اس رب کی طرف سے
جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے۔ اب یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی بات کی اور فرمایا کہ میں نے ان کو بدلے کے طور پر جنت کو عطیہ کر دیا۔ اب یہاں متقین سے کون لوگ مراد ہیں؟ تم ایک آیت سے استدلال کرتے ہو، اور ظالموں قرآن میں ایسی بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے، متقین سے، صالحین سے، اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں سے اعمال کے بدلے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس طرح فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغات ہے۔ کن لوگوں کا بدلہ؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک صالح عمل کیے، وہی مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، صالح عمل کیے؟ اس کا مطلب کیا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو بہت بچنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سوائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی پرہیزگار نہیں تھا؟ یا باقی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں سے بچنے والے نہیں تھے؟ کہ ہم اپنے بندوں میں سے اسے اس جنت کا وارث بناتے ہیں، اسے اس جنت کی بادشاہت دے گے قیامت کے دن، جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اور یہ کوئی ایک نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ لہذا قرآن نے یہاں فرد واحد کی بات نہیں کی کہ ہم نے اسے جزا میں جنت دے دی، بلکہ قرآن میں ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ نام لے کر کبھی متقین سے مخاطب ہے، کبھی صالحین سے، کبھی اہل ایمان سے، کبھی مومنین سے، کبھی رسول کے اصحاب سے، کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں جنت ہے۔ اس حوالے سے آیتیں کافی زیادہ ہیں جن کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ لہذا مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلانا یہ شرف صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو نہیں ملا، بلکہ بہت سے ایسے کبائر صحابہ کرام ہیں کہ جن کی زندگی تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ کسی یتیم کو، کسی بھوکے کو، کسی فقیر کو اپنے دسترخوان پر بٹھائے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ تو اس لیے یہ دلیل مت بناؤ۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ روایت وہ ضعیف ہے۔ دیکھیے یہ پھر نا انصافی ہوگی کہ ایک طرف 1000 سجدے کرنے والا جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو ایسے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اس شخص کو فوقیت دے دے جس نے صرف ایک آنسو بہایا ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن انصاف والا ترازو قائم کرنا ہے، ادھر اعمال اور نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر وہ 1000 سجدے ریاکاری کے ہو یا اس کے عقیدے میں شرک پایا جائے تو ان 1000 سجدوں کے اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں اور نہ ہی ترازو میں اس کا کوئی وزن ہوگا۔ لیکن جس کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، وہ 1000 سجدے کر کے اس شخص کے مقابلے میں نہیں آ سکتا جس نے صرف ایک آنسو بہایا ہو۔ یہ بھی بتلا دیجئے کہ کس طرح کا آنسو بہایا ہو، جبکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ آنسو جو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے، اللہ کے عذابوں کو یاد کر کے نکلے، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ لیکن یہاں یہ کون سا آنسو مراد ہے؟ یعنی سرے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت سے لا تعلق کر دیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ صرف جنت کے ساتھ نہیں بلکہ اس جہنم کے ساتھ بھی نہیں جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وعدہ کیا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور باقی جنت اور جہنم کی تقسیم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے گی۔ اگر آپ دلائل پر مبنی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو اس پر میں 2-3 درس دے چکا ہوں، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ لہذا آج میں صرف یہی چاہتا تھا کہ جو ایک غلط فہمی ہم میں پائی جاتی ہے اس غلط فہمی کو دور کیا جائے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہے، نیک صالح بندوں سے مخاطب ہے، اور اس کے نیک اور صالح بندے نہ جانے کتنوں کی تعداد میں ہیں۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا کے طور پر جنت دی ہے۔ اور جہاں متقین کا ذکر ہے وہاں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے کے طور پر جنت ان کو عطیہ کیا ہے۔ لہذا اگر ہم بھی مومن بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تو جن متقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت جزا کے طور پر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی متقین میں شامل کر دیا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے کے طور پر جنت کا عطیہ کیا ہے، بھئی کیسا گھٹیا کیتا ہے، تو پھر تو قیامت کے دن ہم بھی لوگوں میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو۔ یعنی جو کام میرے اللہ کے ہیں وہ دوسروں میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم صرف اتنی شان مانتے ہیں جن کی ان کی عظمت، ان کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔
اس کے علاوہ نہ ہم ان کی شان کو بڑھا سکتے ہیں نہ ان کی شان کو کم کر سکتے ہیں۔ اور اگر جنت کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کرنا ہے تو پھر یہ بات سمجھ لیجئے کہ انبیاء بھی جو اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے معصوم ہستیاں ہیں وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو پھر قیامت کے دن کل ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنے شیعوں کو کتنے رافضیوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں اور کتنے ہم جیسوں کو جہنم کا ٹکٹ دیں گے۔ یہ منظر تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جنت میں تمہاری تعداد زیادہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ کہنے والے ہیں یا ہم اہل توحید کی۔